پاکستان کی تاریخ میں اس طرح سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ 8 فروری کے الیکشن میں جب پاکستانی قوم ڈیفالٹ کے دہانے پر تھی، جب بہت سارے سیاستدانوں کی شکل میں لوگ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی حتی الامکان کوشش کر چکے تھے، اس کے بعد ایک عوامی حکومت کا جو ہے وہ انتخاب ہوتا ہے، ایک عوامی حکومت جو ہے وہ معرض وجود میں آتی ہے، اور 26 فروری کو مریم نواز شریف صاحبہ ایز وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے عہدے کا حلف اٹھاتی ہیں، اور اس اپنے عہدے کے حلف اٹھانے کے بعد تقریباً اب 1 سال چند دن رہ گئے، 1 سال مکمل ہونے کے بعد آج میں بہت فخر سے، بہت اطمینان سے اور اللہ پاک کے سامنے بہت عاجزی کے ساتھ یہ کہنے پر بہت خوشی محسوس کرتی ہوں کہ میری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے 1 سال کے اندر جو کامیابیاں سمیٹی ہیں، جو محبتیں حاصل کی ہیں، جو عوام کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی ہے، وہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پہلے سالوں میں حکومتیں جو ہیں وہ ڈیلیور نہیں کر پاتی اور ان کو سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں، اس لیے وہ غیر مقبول ہوتی ہیں۔ مسلم لیگ نواز کی مریم نواز شریف صاحبہ کی پنجاب کی حکومت ایسی حکومت ہے جس نے 1 سال میں یہ تمام مفروضے غلط ثابت کیے اور کامیابی کے وہ جھنڈے گاڑے جس کو کل پرسوں آپ نے نارووال کے ایک جلسے کے اندر بھی دیکھا۔ حالانکہ وہ جلسہ اناؤنس نہیں تھا، ہم نے اس کی کوئی پبلسٹی نہیں کی تھی، ہم نے اس کو کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کیا تھا، وہ ایک سڑکوں کا افتتاح تھا جو جلسے کی شکل اختیار کیا، اور پورا شہر نارووال کا جلسہ گاہ کے باہر بھی پورا شہر جس طرح سے مریم نواز صاحبہ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ یہ آج ان تجزیہ کاروں کے لیے اور ان سو کالڈ صحافیوں کے لیے جو اپنے آپ کو صحافی کہتے ضرور ہے، اللہ جانے وہ صحافی ہیں کہ نہیں، جن کے مطابق جو ہے مسلم لیگ نون عوام میں نکل نہیں سکتی، ان کو جو ہے وہ عوام میں ختم ہو چکی ہے اور ان کو جو ہے ان کا وجود جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ اس یہی پیمانہ جو ہے وہ دوسری پارٹیوں کے لیے بناتے تھے، دیکھیں نا کتنا بڑا جلسہ ہوا ہے، اس کا مطلب ہے بہت مقبول ہے۔ تو اب ہمارا اتنا بڑا جلسہ ہوا ہے تو ہم مقبول کیسے نہیں ہیں؟ اور یہ مقبولیت کا جو ابھی میں نے جیسے کہا کہ کوئی ان پلانڈ قسم کا یہ جلسہ تھا، میں آج یہ آپ کو دکھانے کے لیے آئی ہوں۔ یہ وزارت اطلاعات نے مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کی کارکردگی کے اوپر ان کے جو 90+ انیشیٹوز ہیں ان کو ہم نے ایک کتاب میں سمونے کی کوشش کی ہے۔ بہت مشکل ہے، 90+ جو منصوبے ہیں وہ ایک کتاب کے اندر سمونا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک کتاب جو ہے وہ ہم نے جاری کی ہے، جو ہم اپنے تمام ناقدین کو بھی بھیجیں گے، جو ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، اور میں بالکل آپ کے ساتھ آپ کو یہ دعوت دوں گی کہ چیف منسٹر صاحبہ کے ان تمام منصوبوں کو، ان کے تمام اقدامات کو خود دیکھیں، خود سمجھیں، اور کھلی آنکھوں اور کھلے ذہن کے ساتھ جو ہے وہ اس کا موازنہ کریں۔ باقی بھی صوبوں کے اندر حکومتیں ہیں، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر باقی صوبوں کو بھی ضرورت پڑے تو یہ بھی میں ان کو تحفہ تک بھجوانے کے لیے تیار ہوں کہ وہ دیکھیں کہ خدمت اور کارکردگی کسے کہتے ہیں۔ اور آج ذیشان رفیق صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں جو ہمارے لوکل گورنمنٹ کے وزیر ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، اور ایک سی ایم صاحبہ کا خواب، ایک فلیگ شپ پروگرام جو ہے ستھرا پنجاب، اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اور اس ستھرا پنجاب نے بھی ایک بہت بڑی جگہ بنائی ہے پنجاب کے لوگوں کے دلوں میں۔ بہت سارے دیکھیں منصوبے، ہیلتھ کے منصوبے ہیں وہ مریضوں کے لیے ہیں، تعلیم کے منصوبے ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں، اس طرح مختلف منصوبے مختلف سیگمنٹس کے لیے ہیں۔ ستھرا پنجاب پنجاب کی بلکہ پوری سوسائٹی کے لیے ایک ایسا منصوبہ ہے جو ہر ایک کے لیے ہے، ہر امیر غریب کے لیے بھی ہے، ہر طبقہ فکر کے لیے بھی ہے، ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لیے بھی ہے۔ اور میں باقی اپنی جو لوگ ہیں، جو باقی صوبائی حکومتیں بھی ہیں، اور وہ ناقدین جو پتہ نہیں مطلب حقائق سے شاید بہت دور ہے، ان کو میں کہنا چاہتی ہوں کہ آئیے کارکردگی کا موازنہ کرتے ہیں، آئیے خدمت کا مقابلہ کرتے ہیں، آئیے جو ہے وہ عوام کو خوشحالی، ریلیف، آسودگی دینے کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ چاہیے اس وقت پاکستان کی عوام کو۔ پاکستان کی عوام کو گالی گلوچ، بدتمیزی، قبضہ کرنا، وفاق پہ یلغار کرنا، دوسرے صوبے کے اوپر حملہ کرنا، یہ نہیں چاہیے۔
ان کو یہ سب چاہیے. یہ تمام پروجیکٹس جو ہیں یہ باقی صوبوں کے لیے بھی ہونے چاہیے. سو میرا تمام صوبوں کو آج یہ پیغام ہے کہ خدمت کا مقابلہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جب دلیل ختم ہوتی ہے تو آواز اونچی ہو جاتی ہے. جب آپ کے پاس بات کرنے کو نہیں ہوتی پھر آپ کے پاس گالی رہ جاتی ہے, پھر آپ کے پاس بدتمیزی اور فحش جملے رہ جاتے ہیں, اور آپ کے ساتھ یہ گھٹیا باتیں, بے سروپا باتیں, یہ الزامات, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ چیف منسٹر ایسے بیٹھی کیوں تھی, چیف منسٹر ایسے کھڑی کیوں تھی, چیف منسٹر اس کی طرف دیکھ کیوں رہی تھی, یہ باتیں وہ کرتے ہیں جن کی یا تو گھر کی تربیت اچھی نہیں ہوتی یا جن کو شاید تربیت ملی ہی نہیں ہوتی. میں تو یہ سمجھتی ہوں کیونکہ جن کو تربیت ملی ہوتی ہے وہ اس طرح کی گفتگو نہیں کیا کرتے. آئیے مریم نواز کا مقابلہ کریں خدمت اور کارکردگی میں, اور مجھے بتائیں کہ یہ جو 90 سے زیادہ انیشیٹو ہے چیف منسٹر صاحبہ کے, اس میں سے کتنے انیشیٹو باقی صوبوں کے اندر موجود ہیں اور آپ نے اپنے صوبوں کو کیا دیا. یہ ہے کام کرنے کا, یہ ہے مقابلہ کرنے کا. اور ہم نے مسلم لیگ نون کا ہمیشہ طور امتیاز کارکردگی, خدمت اور عوام کی خوشحالی رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ پہلا سال مکمل ہوا, اگلا سال اس سے بھی زیادہ بہتری کا اور کامیابی کا سال ہوگا. اب میں ذیشان رفیق صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ ستھرا پنجاب کے حوالے سے اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے آپ سے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو تمام میڈیا کے نمائندوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب نے آج یہ موقع دیا کہ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک جس طرح مسٹر انفارمیشن نے بات کی ہے کہ بہت سارے عوامی فلاح کے منصوبے ہیں, اسی طرح کا ان کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے ستھرا پنجاب. تھوڑے سے حقائق اس کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے رکھیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ستھرا پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک ایسا انیشیٹو ہے جو سی ایم پنجاب نے اپنے اس عہدے کا حلف اٹھاتے ہی لوگوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے گلی محلوں اور شہروں دیہاتوں کی صفائی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایک روزگار بھی جو ہے نا پرووائڈ کریں گے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف وہ لوگ جو بڑے بڑے بلند و باغ دعوے کرتے تھے کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, اور آج پورے پاکستان میں باقی تمام جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو بھی سامنے رکھ لیں, آپ کو صرف مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت نظر آتی ہے جو لوگوں کو روزگار بھی فراہم کر رہی ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نون کا جو خدمت کا ایک سفر ہے ہمیشہ سے رہا ہے اس کو آگے اگلی بلندیوں تک لے کے جا رہی ہیں. تو میں ستھرا پنجاب کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا میں ذرا بتاتا جاؤں کہ جب اس پروگرام کا آغاز کیا گیا تھا تو سی ایم پنجاب نے یہ ٹاسک ہمیں یہ دیا کہ تمام شہروں اور دیہاتوں کا ایک یکساں نظام ہونا چاہیے. ہم نے ان سے گزارش کی کہ ہم کوئی پائلٹ پروجیکٹ کریں, انہوں نے کہا نہیں, میں پورے پنجاب کی 13 کروڑ عوام کو یکساں طور پہ یہ سہولت جو ہے نا وہ پرووائڈ کرنا چاہتی ہوں. تو اس کے اوپر کام انہوں نے ہمیں ڈائریکشن دی, اور آج الحمدللہ پنجاب کی 154 تحصیلوں میں سے 140 تحصیلیں اس کو ہم نے آؤٹ سورس کر دیا ہے, اور آؤٹ سورس کر کے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت یہاں پہ کام شروع ہو چکا ہے. اور 14 تحصیلیں وہ ہماری جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز ہیں وہ خود سیلف آپریشن کے تحت جو ہے نا اس کے اوپر کام کر رہی ہیں. وہ تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. جو یہ صفائی کے کام پہ آنے سے پہلے جو اس سے ہماری اکانومی کو جو فائدہ ہو رہا ہے, جو لوگوں کو, جو یہاں پہ پنجاب کے عوام کو فائدہ ہو رہا ہے, میں وہ پہلے فگرز کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ستھرا پنجاب کے تحت ابھی تک جو ٹوٹل ویسے 1,25,000 سے زائد لوگوں کو نوکریاں ملنی تھی, جس میں سے 91,000 سے زائد لوگوں کو نوکریاں دی جا چکی ہیں. اب یہ چیزیں ہم آپ کے سامنے وہ رکھ رہے ہیں جو لوگوں کو اس وقت نوکریاں مل چکی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ جو بہت ساری ہماری اس انڈسٹری کے ساتھ جڑی ہوئی الائڈ انڈسٹریز تھی, اس کے ذریعے لاکھوں خاندانوں کو روزگار جو آلریڈی مل چکا ہے, وہ بھی فگرز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. صرف اگر ہم مشینری کی بات کریں
جو وہیکلز اور مشینری جو اس میں استعمال ہونی ہے وہ تقریباً کوئی 25,000 سے زائد مشینری جو جس میں لوڈ رکشاز ہیں، ٹرالی ٹریکٹرز ہیں، ڈمپرز ہیں، باقی جو ڈفرینٹ ٹائپ آف مشینری ہے وہ اس میں شامل ہے، وہ اس میں شامل ہونی ہے۔ اس مسئلہ پنجاب کے اندر تقریباً 13,000 کے قریب مشینری اس وقت گراؤنڈ پہ آ چکی ہے، اور یہ ساری کی ساری مشینری یہ لوکل مینوفیکچر کی گئی۔ میں اس کا امپیکٹ جو انڈسٹری کے اوپر ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ کنٹینرز ہیں، ڈرمز ہیں، ہینڈ کارٹس ہیں، اس طرح کی بہت ساری باقی اکوپمنٹس ہیں جن کی تعداد کو لاکھوں میں بنتی ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اس وقت جو ہے نا یہاں آ چکی ہے، مارکیٹ میں لوگوں کے پاس جا چکی ہے، یا مینوفیکچرنگ فیز کے اندر ہے۔ تقریباً جو وہیکلز یا جو فلیٹ سے ریلیٹڈ مشینری ہے اس پہ جو اس وقت 36 ارب سے زیادہ کے آرڈرز وہ انڈسٹری کو پلیس ہو چکے ہیں، اس میں سے بہت ساری بن چکی ہے، باقی بن رہی ہے، اور جو ٹوٹل مشینری اس میں استعمال ہونی ہے اس کی ورتھ تقریباً 100 بلین سے زائد بنتی ہے۔ تو یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری کی ساری جو مشینری ہے یہ لوکل انڈسٹری بنا کے دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری یہ اس کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ جو یونیفارمز ہیں وہ تقریباً ہر سال 1 بلین سے زائد جو ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے نا اس کو اس کا بزنس ملا کرے گا۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور انڈسٹری ہے جس میں ٹائر فیکٹریز ہیں جو ٹائرز بناتی ہیں وہیکلز کے، وہ تقریباً 2 بلین سے زائد ہر سال لوگوں کو اس چیز کا جو ہے نا وہ بزنس ملا کرے گا۔ اس کے علاوہ اس سسٹم کی جو ہم نے مانیٹرنگ رکھی ہے وہ AI بیسڈ رکھی ہے، یعنی کہ ڈیجیٹل مانیٹرنگ ہوگی۔ تقریباً بلینز کی ایک انڈسٹری پوری جو ہماری IT انڈسٹری ہے اس کو اس کا بینیفٹ جو ہے نا وہ ہو چکا ہے، جس میں ٹریکر کمپنیز ہیں ان کو اس پہ بینیفٹ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور چھوٹی انڈسٹری ہے جس طرح شو مینوفیکچررز ہیں، یہ بھی ہمارے جو سینٹری ورکرز ہیں ان کے یونیفارم کا حصہ ہے۔ تقریباً شو مینوفیکچررز 3 بلین سے زائد کی سالانہ اس انڈسٹری کو جو ہے نا بزنس اس ہمارے سسرا پنجاب کے ذریعے سے ملنا ہے۔ اسی طرح سے جھاڑو بنانے والے چھوٹے محنت کش ہیں، فنائل بنانے والی فیکٹریاں ہیں، ہینڈ کارٹس تیار کرنے والے چھوٹے کارخانے ہیں، وہیکل کی بیٹریز ہیں، یہ تمام کی تمام یہ وہ الائڈ انڈسٹری ہے جس کو اربوں روپے کا بزنس ہر سال جو ہے نا اس کے ذریعے ملنے جا رہا ہے، اور ابھی اس وقت لوگوں کو مل چکا ہے یہ بزنس۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ جو میں نے ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں تقریباً لاکھوں لوگوں کو اس کے ذریعے سے روزگار مل چکا ہے۔ اب میں اس پہ آتا ہوں کہ جو اس وقت ہمارا کام ہے اس کی پروگرس وہ کہاں تک پہنچی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے یہ پورا سسٹم رکھا تھا، اور جب وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس کی انوگریشن سے لے کے اب تقریباً 2 ماہ ہو چکے ہیں، 2 ماہ کے اندر 140 تحصیلیں جو ہے نا وہ ہم نے آؤٹ سورس کر دی ہیں۔ اس کے اندر جو ہماری جو ریسورسز ہیں اوبیسلی اس پہ تھوڑا ٹائم لگنا تھا، کیونکہ ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے اس کو مینوفیکچرنگ کے لیے بھی ٹائم چاہیے تھا، تو انہوں نے اس پہ بھی ٹائم لیا، اور اب اس وقت کام چل رہا ہے۔ تقریباً جو ریکوائرڈ ہیومن ریسورس تھی وہ 73% ہیومن ریسورس ابھی تک ہم مکمل کر چکے ہیں، ہمارے پاس ہیومن ریسورس آ چکی ہے۔ جو فلیٹ ہمیں ریکوائرڈ تھی وہ 51% فلیٹ جو ہے وہ اس وقت ہمارے سسٹم میں ایڈ ہو چکی ہے، اور اسی طرح جو کنٹینرز ہیں، ڈرمز ہیں، ہینڈ کارٹس ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ تقریباً کوئی 60% سے زائد جو ہے نا یہ چیزیں ہمارے سسٹم میں اس وقت ایڈ ہو چکی ہیں۔ تو ان 2 ماہ کے اندر یہ ہماری اس وقت کی پروگرس ہے۔ یہ میں باقی بہت سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کی میں فگرز آپ کو نہیں بتا رہا، میں صرف آپ کو مین چیزوں کی فگرز بتا رہا ہوں۔ اور اس وقت جو آپریشن ہے وہ دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں بھی ڈور ٹو ڈور کلیکشن، اور ڈور ٹو ڈور کلیکشن کے ساتھ ساتھ وہاں پہ سویپنگ اور ڈی سلٹنگ، یہ شہروں میں ڈیلی بیسس کے اوپر اور دیہاتوں کے اندر آلٹرنیٹ ڈیز کے اوپر یہ آپریشن کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پیرلل جو ہے
وہ ون ٹائم کلیننگ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. 70 سالوں سے ہمارے یہاں پہ کوڑا نہیں اٹھایا گیا اور وہ کوڑا اس وقت ون ٹائم کلیننگ کے ذریعے سے اٹھایا جا رہا ہے. جو ابھی تک آج کل تک کی جو فگر ہے تقریباً 1.4 ملین ٹن سے زائد کوڑا ہم نے پچھلے 1.5 ماہ کے اندر اس وقت تک سسٹم میں سے اٹھا دیا ہے. ہمارا اس سے پہلے جو سسٹم موجود تھا کیونکہ یہ بھی بڑا ضروری ہے آپ سب کا جاننا کہ ہم نے کہاں سے اس کا سفر کا آغاز کیا اور ہم نے کہاں پہنچے اور کہاں ہم نے پہنچنا ہے. کہ ہمارے جو اس وقت سسٹم کے اندر ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہمارا کوڑا جو ہمارے پنجاب صوبے کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ تقریباً 60,000 ٹن. اور اس سے پہلے جو سسٹم ہمارے پاس موجود تھا جس میں ہماری ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز موجود تھی تقریباً کوئی 8 بڑے شہروں کے اندر. باقی شہری علاقوں کے اندر جو ہماری بلدیہ تھی وہ جو کام کرتی تھی ان کی پوری جو فل کیپیسٹی تھی وہ صرف 15 سے 18,000 ٹن کوڑا اٹھانے کی کیپیسٹی تھی. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ 45,000 ٹن ایک ایسا وہ کوڑا تھا جو ڈیلی بیسس پہ جس پہ ہمارے سسٹم میں کیپیسٹی ہی نہیں تھی, کبھی کسی نے کیپیسٹی بنائی نہیں کہ وہ اٹھایا جا سکے. اور آج الحمدللہ یہ جو ساری فگرز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں مشینری سے ریلیٹڈ, HR سے ریلیٹڈ, کنٹینرز, ڈرمز, ہینڈ کارٹس, ان تمام جو اکوپمنٹ سب سے ریلیٹڈ رکھی ہے, یہ ساری کی ساری یہ ملا کے 60,000 ٹن جو ہمارے پنجاب میں کوڑا پیدا ہوتا ہے اس کو اٹھانے کی کیپیسٹی اس میں موجود ہے. تو یہ انشاء اللہ اگلے 2 سے 3 ماہ میں جب یہ 100% ریسورسز گراؤنڈ کے اوپر ڈپلائے ہو جائیں گے تو ایک سسٹم آپ کو بنتا نظر آئے گا کہ جس میں ڈیلی بیسس کے اوپر لوگوں کے گھروں سے کوڑا اٹھا کے اس کو تحصیلوں کی سطح کے اوپر جو ڈمپ سائٹ کم از کم ایک ڈمپ سائٹ بنائی جا رہی ہے اس ڈمپ سائٹ کے اوپر اس کو پہنچایا جائے گا. اور پھر یہ جو ہے اس کا پہلا فیز, اس کا سیکنڈ فیز اس کی طرف بھی میں آؤں گا کہ اس کوڑے کی مدد سے ہم آگے کیا چیزیں کرنے جا رہے ہیں جس سے ہماری اکانومی کو, ہمارے ملک کو, ہمارے صوبے کو فائدہ ہو. یہ جو سسٹم وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب کے 13 کروڑ عوام کے لیے یہ بنایا ہے, یہ ایک اپنی مثال آپ ہے. یہ سسٹم آپ یہ صرف پاکستان کا نہیں بلکہ اس خطے کا ایک اپنی نوعیت کا پہلا نظام ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے اس کے شروع میں ایک پریس کانفرنس کی تھی تو بہت سارے ہمارے میڈیا کے دوستوں نے بات کی کہ شاید یہ جو نظام بنایا جا رہا ہے یہ کوئی بیرونی کمپنیوں کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج الحمدللہ ہم نے بڑے شفاف طریقے سے پنجاب کی تمام تحصیلوں کو آؤٹ سورس کر دیا ہے اور آج آپ کو یہ بتاتے ہوئے ہمیں بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ تقریباً 57 سے زائد پاکستان کی اپنی لوکل کمپنیز اس میں آئی ہیں جن کو یہ کانٹریکٹ ملے ہیں. اس میں کوئی باہر والی کمپنیز نہیں ہیں اور یہ انڈسٹری سے پہلے اس کا وجود ہی نہیں تھا اور آج الحمدللہ پوری انڈسٹری جو ہے نا وہ قائم ہو چکی ہے. اور پھر میں نے ان کمپنیز کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ کو فگر ساری بتائی ہیں کہ کتنی زیادہ اس سے ریلیٹڈ الائڈ انڈسٹری کو جو فائدہ ہو رہا ہے, لاکھوں لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو چکا ہے اس انڈسٹری کے ذریعے سے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور پھر ایک بڑی اہم بات, یہ جو انویسٹمنٹ اس وقت مارکیٹ میں ہوئی ہے جو کہ تقریباً 100 بلین سے زائد کی مشینری چاہیے ہے, باقی جو ڈفرینٹ جو چیزیں چاہیے ہیں, یہ ساری کی ساری پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ اس میں آئی ہے. حکومتی جو نظام ہے وہ بڑا شفاف ہے, ان کی سروس کے بدلے ہم ان کو پیمنٹ کریں گے اور اس کا بھی بڑا ایک ڈیجیٹل سسٹم جو ہے نا وہ بنایا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ سسٹم اس میں لوگوں کا فیڈ بیک لینے کے لیے اس میں باقاعدہ کنٹرول رومز قائم کیے گئے ہیں جو کہ صوبائی سطح پہ بھی ہے, ہماری تحصیلوں کی سطح پہ بھی ہے, ڈسٹرکٹ کی سطح پہ بھی ہے اور ہماری ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کی سطح پہ بھی یہ کنٹرول روم جو ہے نا وہ قائم ہو چکے ہیں. 1139 ایک نمبر ہے جس کے اوپر لوگوں کی شکایات جو ہے نا وہ موصول ہوتی ہیں اور ان کی شکایات کو فوری طور پہ حل کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ستھرا پنجاب شہری کے نام سے ایک ایپ جو ہے نا وہ بھی ہم نے لانچ کر دی ہے جس پہ کوئی بھی پنجاب کا جو کوئی شہری ہے وہ یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے, اپنے علاقے کی صفائی کے حوالے سے وہ اس ایپ کے ذریعے فیڈ بیک دے سکتا ہے اور اس پہ جو کمپلینٹس آتی ہیں, کمپلینٹس کے اوپر جو ایکشن ہے وہ ود ان 24 آورس ہو رہا ہے.
اور اس وقت ہمارے پاس جو کمپلینٹس کا ایک ڈیٹا ہے اس پہ بھی تقریباً ابھی یہ سسٹم 50% کیپیسٹی کے ساتھ چل رہا ہے اور 80% کمپلینٹس کو ودن 24 آورس حل کیا جا رہا ہے. یہ ہمارا اس وقت جو ہے نا سسٹم اس وقت گراؤنڈ پہ موجود ہے. اس کے علاوہ جو میں نے گزارش کی کہ ہم نے اس کا جو سیکنڈ فیز ہے اس کا بھی ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں, جس میں اسی ویز سے ہم انشاءاللہ تعالی مٹیریل ریکوری فیسلٹی کے ذریعے سے, وہ بھی وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہدایت ہمیں کی, تو ہم نے 2 عدد مٹیریل ریکوری فیسلٹیز اور 2 انجینئر لینڈ فل سائٹس, یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ کام ہونے جا رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک گجرانوالہ میں اور ایک فیصل آباد میں اسی ADP میں, اسی ہمارا جو اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس میں یہ شامل ہے, اور انشاءاللہ اسی سال اس کے اوپر ٹرنڈنگ کا پروسیس جو ہے وہ کیا جائے گا. اس کے علاوہ ہماری جو لاہور کی جو 2 لینڈ فل سائٹس ہیں, محمود بوٹی اور لکھو ڈیل, اس حوالے سے بھی محمود بوٹی کے اوپر ہم اربن فارسٹ اور سولر پارک جو ہے نا اس کا آغاز کر دیا گیا ہے. اور جو لکھو ڈیر ہے اس پہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہمارا ایک کانٹریکٹ کل ہونے جا رہا ہے, جس میں انٹرنیشنل انویسٹر اس پہ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں, جس کے ذریعے سے ہم اس میں سے کاربن کریڈٹس بھی ہمیں ملیں گے اور باقاعدہ میتھین جو ہے نا وہ اس میں سے وہ ہم بنائیں گے, جس کے ذریعے پھر وہ آگے آپ کو مطلب بایو انرجی جو ہے نا وہ بنتی ہے. تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی کل سے اس چیز کا بھی کل ہم وہ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ پیرلل یہ جو سیکنڈ فیز ہے, یعنی کہ اسی کوڑے سے دنیا اس کوڑے سے بڑا کچھ بناتی ہے, لوگ اسے بلیک گولڈ کہتے ہیں, تو اس سے انشاءاللہ تعالی وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہمیں ہدایت کر دی ہے کہ اسی کچرے کو کوڑے کو استعمال کر کے ہم اس کو ریسائکلنگ میں لے کے آئیں گے. اس سے جو آگے ہماری ویسٹ ٹو انرجی کے پروجیکٹس ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر ہم نے کام شروع کر دیا, وہ بھی لگیں گے, تاکہ یہ پوری انڈسٹری جو ہے نا یہ بنے گی. اس سے لاکھوں خاندانوں کا جو ہے نا روزگار آنے والے دنوں میں مزید جو ہے نا اس سے انشاءاللہ وہ وابستہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں مختصراً اپنے ہی ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ کچھ اور انیشیٹو کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا, جو پچھلے 1 سال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح بہت سارے باقی ڈپارٹمنٹس نے اتنے کام کیے جو ایک تاریخی نوعیت کے کام ہیں, تو محکمہ بلدیات نے بھی جو پچھلے 1 سال کے اندر ستھرا پنجاب کے علاوہ بھی جو کچھ انیشیٹو دیے ہیں ان کی بھی کچھ فگرز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سالڈ ویسٹ کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو ہمارے لیکوڈ ویسٹ ہے, سالڈ ویسٹ سے ریلیٹڈ تو ستھرا پنجاب میں نے بتا دیا, لیکوڈ ویسٹ کے لیے بھی پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ کے لیے انہوں نے مشینری جو ہے نا اس کو پرکور کرنے کا بھی باقاعدہ ہدایت کر دی ہے, جس کا پروسیس کا آغاز ہو چکا ہے. 14 ارب کی لاگت سے تقریباً کوئی 1077 کے قریب جو بڑی مشینری ہے, جس میں ہمارے لانگ بوم ایکسویٹرز ہوں گے, ویل ایکسویٹرز ہیں, ٹریکٹرز ہیں, ونچنگ مشینز ہیں, جیٹنگ مشینز ہیں, سکا مشینز ہیں, پک اپ ماؤنٹڈ ڈسلٹنگ مشینز ہیں اور ہائیڈرولک ٹرالیز ہیں. یہ تمام اضلاع کو اس کی پروکیورمنٹ کا آغاز نیکسٹ منتھ انشاءاللہ اس کی ایڈ آ جائے گی, یہ کیا جا چکا ہے. تمام اضلاع کو وزیر اعلیٰ پنجاب 14 ارب کی لاگت سے یہ مشینری جو ہے نا وہ دینے جا رہی ہے, تاکہ اضلاع خود کفیل ہوں, ان کو کہیں پہ کوئی لیکوڈ ویسٹ سے ریلیٹڈ ہو رہا ہے, اور یہ اس کا مین فوکس ہمارے دیہاتوں پہ ہونا ہے. اور ایک اور چیز آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا, اس پہ لاہور کو تمام علاقوں کو جتنے بھی کچی آبادیاں تھیں, کچی گلیاں تھیں, جہاں پہ سیوریج کا, ڈرینیج کا, لوگوں کا واٹر سینیٹیشن کے ایشوز تھے, ان کا 100% سلوشن کیا جا رہا ہے. تقریباً 138 ارب کی لاگت سے یہ پروگرام اس وقت جاری و ساری ہے, اور یہ تقریباً اس کا پہلا فیز جو ہے نا وہ اپنے جو ہے نا وہ آخری حصے میں وہ داخل ہو چکا ہے, کمپلیشن کے قریب. اسی طرز کے اوپر کل ہی وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ اپروو کیا ہے کہ پنجاب کے تمام 189 جو سٹیز ہیں, جو ہماری میونسپیلٹیز ہیں پنجاب کی تمام, ان تمام کی تمام کو اسی طرز کے اوپر جہاں پہ ان کے واٹر سینیٹیشن کے مسائل کا حل جو ہے نا وہ دیا جائے گا, وہ
اگلے بجٹ سے پہلے اس کا آغاز جو ہے نا وہ کر دیا جائے گا. پھر ہمیں انہوں نے ٹاسک کیا ہے کہ 1.5 سال کے اندر اس کی کمپلیشن ٹائم جو ہے نا رکھا جائے, تاکہ سالڈ ویسٹ کے ساتھ ساتھ جو ہمارے شہروں کی حالات ہیں, گلی محلوں میں پانی کھڑا ہے, لوگ نکل نہیں سکتے. اور دیکھیں یہ وہ پنجاب تھا جو وزیر اعلیٰ پنجاب کو دیا گیا جس میں برے حالات تھے, اور آج الحمدللہ انہوں نے لوگوں کے تمام مسائل کا حل کر رہی ہیں وہ. اور وہ بھی جو ایک 189 شہر ہے ان کا بھی آغاز انشاءاللہ اگلے چند ماہ کے اندر اس کا شروع ہو جائے گا. تو واٹر سینیٹیشن کے حوالے سے, جو اسٹارم ڈرین ہے اس حوالے سے, جو ہمارا جو اربن فلڈنگ ہوتی ہے اس کا 100% سلوشن جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے. تو تمام شہر جو ہے نا وہ بھی انشاءاللہ اس سے کلیئر ہو جائیں گے. دیہاتوں سے ریلیٹڈ جو میں نے مشینری اس کا بھی بتا دیا آپ کو, لیکوڈ ویسٹ سے ریلیٹڈ, اور جو شہروں سے ریلیٹڈ جو پروگرام ہے اس کا میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے علاوہ مختصراً آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی ایک بڑا دلیرانہ سٹیپ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا. اینٹی انکروچمنٹ آپریشن اس وقت چل رہا ہے پنجاب کے تمام علاقوں میں. ابھی تک میں آپ کو اس کی کچھ فگر دینا چاہتا ہوں. تقریباً 91,731 سے زیادہ روڈ اسٹریٹس یا پاتھ ویز ہیں جو اینٹی انکروچمنٹ آپریشن سے کلیئر کیے جا چکے ہیں. یہ کل تک کا ڈاٹا آپ کو میں دے رہا ہوں. تقریباً جو ٹوٹل لینتھ ہے جس کو کلیئر کیا جا چکا ہے وہ 57,527 کلومیٹر ہے پورے پنجاب کے اندر, جو اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کے ذریعے وہ کلیئر کیے جا چکے ہیں. جو ٹوٹل نمبر آف پیمنٹس یا انکروچمنٹ ہے جو پرماننٹ ایکچولی انکروچمنٹ ہے وہ تقریباً کوئی 26,000 سے زائد پرماننٹ انکروچمنٹ تھی جن کو کلیئر کیا جا چکا ہے. اسی طرح سے جو ٹیمپرری انکروچمنٹ تھی جس میں بہت سارے آپ کو معلوم ہے کہ لوگ جیسے ریڈی بازار لگا کرتے تھے سڑکوں کے اوپر, وہ تقریباً 4 لاکھ کے قریب تھی جن کو کلیئر کیا جا چکا ہے. کلیئر کرنے کے بعد یہ نہیں کہ ان کا روزگار بند ہو گیا. آج الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورے پنجاب کے اندر باقاعدہ ماڈل کارٹس کا جو ایک سسٹم ہے کہ سڑکوں کے اوپر سے ہٹا کے ان کو باقاعدہ جگہ دی گئی, اور حکومت پنجاب نے خود اس کے اوپر انویسٹ کر کے تو ان کو وہ کارٹس جو ہے نا بڑی خوبصورت کارٹس آپ کو نظر آتی ہیں مختلف خطوں میں, وہ ہر شہروں کے اندر جو ہے نا یہ بنائی گئی. ریڈی بازار باقاعدہ لگائے گئے تاکہ وہ جو ریڈیاں لگانے والے ہمارے بھائی بہنیں ہیں وہ بھی وہاں سے روزگار جو ہے نا ان کا ختم نہ ہو سکے, بلکہ اب لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ اس سے تو لوگوں کا روزگار بہتر ہوا ہے, راستے کھلے ہو گئے اور ساتھ ساتھ لوگوں کا روزگار بھی چل رہا ہے. اور یہ ٹوٹل اس کے علاوہ میں جو اینٹی انکروچمنٹ آپریشن سے ریلیٹڈ جو فائن ابھی تک جو کیا گیا ہے جن لوگوں کو, وہ بھی تقریباً 59 ملین کے قریب فائن کیا گیا ہے. اس کے علاوہ کوئکلی میں 2-3 چیزیں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو بلدیات کے ہمارے محکمے کا اس پہلے سال کی کارکردگی سے ریلیٹڈ ہے. اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے شہروں کی بے ہنگم گروتھ اور ایک کوئی وہاں پہ کوئی ماسٹر پلاننگ موجود نہیں تھی. لوگوں کو جو سوسائٹیاں بن رہی ہوتی تھیں, جو کمرشلائزیشن ہو رہی ہوتی تھی, اس کا کوئی سسٹم موجود نہیں تھا. الحمدللہ پہلے سال کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت کے اوپر یہ بھی ایک بہت ایک تاریخی کام ہوا ہے. پنجاب کے 32 اضلاع لاہور ڈویژن کے علاوہ ان کی ماسٹر پلاننگ مکمل کی جا چکی, اور اس پہ ان کے تمام 32 اضلاع کے ماسٹر پلان جو تھے, لینڈ یوز پلان, وہ اپروو ہو چکے ہیں. اب وہ اگلے 15 دنوں کے اندر تقریباً تمام ضلعوں کے وہ نوٹیفائی ہو جائیں گے پلانس. تقریباً 20 کے قریب اضلاع جو ہے نا ان کو نوٹیفائی بھی ہو چکے ہیں, اور ان کے لیے باقاعدہ ایک پلاننگ سپورٹ سسٹم کا اجرا کیا گیا ہے کہ یعنی کہ ڈیجیٹلی ہر شخص اس ویب سائٹ کے اوپر جا کے اپنی لینڈ, اپنے جو اس کا کوئی کمرشل کوئی دکان ہے, کوئی گھر ہے, اس سلسلے میں اگر کوئی چیز انفارمیشن چاہتا ہے تو وہ بالکل آن لائن جا کے ریئل ٹائم انفارمیشن اس کے پاس موجود ہوگی, دیکھ سکتا ہے. اور یہ اب وہ نہیں ہے کہ
लंबे लंबे जो है ना वो लाइनें लगती हैं दफातर के में जाके। लोग अगर कोई कमर्शलाइजेशन के लिए जाते हैं या लैंड यूज़ के लिए किसी काम के लिए जाते हैं तो वो कई कई महीने लग जाते हैं। अब ये डिजिटल सिस्टम बन चुका है। मैं आप सब लोगों से चाहूँगा आप ऑनलाइन जाएं, जाके देखें जिन इजला का ये सिस्टम ये पूरा सिस्टम अपलोड हो चुका है उसको देखें। आप अपनी वहाँ पे अगर आपको अपनी जगह देखनी है उसको मार्क कर सकते हैं, मार्क करके देख सकते हैं कि ये किस एरिया में फॉल करती है। तो अब वो अब हाम नहीं रहा। और आज आप ये देखें कि ये 32 अजला के ये पूरे लैंड यूज़ प्लान्स मास्टर प्लानिंग अप्रूव हो चुकी है और आपको कहीं से भी शफाफियत कालम या कहीं से कोई आवाज़ आपको नहीं उठी। अच्छा, इससे पहले ये पहली हुकूमतें भी थी जो ये काम करती थी। जब ये काम करना शुरू करती थी तो आवाज़ें आती थी कि डीलें होनी शुरू हो गई हैं। अब आप ये देखें कि ये काम हो चुका लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर कोई भी आवाज़ नहीं उठी। एक और लास्ट बात जो मैं करना चाहूँगा जो मैं समझता हूँ तारीखी नोयत का काम है वो ये है कि हुकूमत पंजाब ने पहली दफ़ा वज़ीर पंजाब ने पंजाब में ई टेंडरिंग का आगाज़ किया। अब महकमा बल्दियात से रिलेटेड जितने भी टेंडर्स हुए LDP जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके जो टेंडर्स किए गए उनकी शफाफियत के ऊपर हमने जाके लोगों से बात की। हमने ओपन वो हाउस दिन और हमने ये चीज़ की बात की कि कोई एक भी अगर कंप्लेंट है तो बताएं। SDGs के ऊपर तकरीबन 80 बिलियन के फंड्स जो है ना SDGs के वो पूरे पंजाब के मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर मुख्तलिफ हल्कों के अंदर मुख्तलिफ जो रूरल अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पे वो नीड बेस जो है ना वो लग रहे हैं उनकी ई टेंडरिंग की गई। इस पे बिलियंस ऑफ रुपीज़ का तकरीबन जो 50 बिलियन के करीब इस दफ़ा ADP में अभी तक की सेविंग आ चुकी है। ये सेविंग इससे पहले कभी नहीं आई थी, कभी नहीं किसी ने सोचा था। तो हुकूमत पंजाब ना सिर्फ काम कर रही है, इनिशिएटिव्स उसके देखे जिस तरह मिस्टर इन्फॉर्मेशन ने बात की कि 90 के करीब इनिशिएटिव्स हैं वो एक जगह। और आप ये देखें कि उसकी शफाफियत का मेयार ये है कोई शख्स एक आवाज़ नहीं उठा सकता और नए निज़ाम बनाए गए हैं, सिस्टम्स बनाए गए हैं ताकि शफाफियत को इंश्योर किया जाए और इसको डिजिटलाइज किया गया है। यानी कि लोगों को ऊपर ये चीज़ें छोड़ी गई, सिर्फ सिस्टम बना के उसको डिजिटलाइज कर दिया गया है ताकि चीज़ें जो है ना ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है ना आगे चल सके। इसके अलावा हमारा आपको मालूम है कि पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री वो भी महकमा बल्दियात के तहत उसकी रजिस्ट्रेशन की जा रही है। 60% रजिस्ट्रेशन कल तक जो है ना वो तकरीबन हो चुकी है। ये भी एक बड़ा जो है ना इम्पोर्टेंट काम इससे पहले कभी नहीं इस तरह किया गया कि सिस्टमेटिक तरीके से जो वाकई लोग डिज़र्व करते हैं उनका एक डाटाबेस बनाया जाए। इससे पहले मुस्लिम डाटाबेस मौजूद है लेकिन उस पर लोग उसका सवाल भी उठाते हैं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह का पंजाब अगर ये काम भी करने जा रहा है तो ये आपको मालूम है कि ये भी इंशाअल्लाह एक तारीखी कदम होगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा निशान साहब, बहुत अच्छा काम कर रही पंजाब हुकूमत और सुथरा पंजाब हम सबको सड़कों पे नजर आ रहा है, चुकने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन एक बात बताइए कि जो आपने टैक्स लगाया था ज़ाहिर इसके बदले में लोगों को पे भी करना है, जितनी सर्विसेज गवर्नमेंट दे रही है उसका क्या तरीक़ाकार है, क्या जो आपके तवक्कुआत ठीक आ रहा है और वो किस अंदाज में ले रहे हैं, किसी बिल के साथ ले रहे हैं या डायरेक्ट ले रहे हैं? अभी तक जो आपने सैनिटेशन फ़ी की बात की है अभी तक वो लागू नहीं की गई। वो वज़ीर पंजाब ने हमें हदायत की थी कि सबसे पहले हम लोगों को ये सर्विस जो है ना प्रोवाइड करेंगे और सर्विस प्रोवाइड करने के बाद जो है ना उसको लागू किया जाएगा। अभी वो हमने लागू नहीं किया। वो जब हमारे ये सिस्टम मुकम्मल हो जाएगा, लोगों को ये सर्विस मिलनी शुरू हो जाएगी तो उसके बाद जो है ना वो उसको लागू किया जाएगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इसमें कि उसमें जो अमाउंट रखी गई है वो इतनी कम है कि जो जहाँ भी लोग इस वक्त अनऑफिशियली भी जो लोग खुद कुछ सेंटी वर्कर रख के ये काम करवा रहे हैं उससे ज़्यादा पैसे लोग उनको दे रहे हैं। तो वो उसका वो तकरीबन 200 रुपये से शुरू होना है। तो वो जब लागू होगा उससे पहले लोगों को ये सर्विस पूरी जब 100% मिलनी शुरू हो जाएगी तो उसके बाद इनसे। मैडम ये बताइएगा कि आपने पूरा पंजाब साफ कर रही हैं, तो इन्होंने बताया 1.4 मिलियन टन या 1.4 टन जो है वो कूड़ा साफ होता है। तो जो सियासी कूड़ा है वो भी क्या लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी करेगी
इतनी सारी 57 कंपनियां आपके पास हैं, कोई कंपनी तो इस काम पे लगाएं। नहीं, जो सियासी कूड़ा है वो मरीम नवाज साहबा बहुत अच्छे से साफ कर रही हैं। पंजाब से अल्हम्दुलिल्लाह सियासी कूड़ा 90% साफ हो गया है, वो 10-20% रह गया, उसको भी इंशाल्लाह ताकि अगले साल वो भी साफ हो जाएगा। अच्छा, साहब ये बताइएगा कि एम्प्लॉयमेंट के हवाले से पूरे पंजाब के शहरी, ये कॉम्प्लीमेंट है कि पूरे पंजाब के शहरी बहुत खुश हैं, लेकिन जो रेडी बानों को काट दी गई हैं वो एक लिमिटेड तबका है। अभी भी काफ़ी रेडी बान ऐसे हैं जिन्हें रेडियाँ नहीं मिली, अभी भी वो सड़कों पर लगा रहे हैं, क्या उनके हवाले से भी कोई प्लान है? देखिए बिल्कुल जी, ये सीएम पंजाब की हिदायत है कि तमाम लोगों को ये कार्ड्स दी जाएंगी। इस वक्त जो भी परमानेंट लोग वहाँ पे लगाया करते, अब इसमें दो किस्म के लोग हैं, एक वो हैं जो परमानेंट वहाँ पे रेडियाँ लगाया करते हैं, तो उनको ये कार्ड्स मिल चुकी हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो रिक्शाज के ऊपर शाम के वक्त लेके आते हैं, जो कि मूव करते रहते हैं, उनके लिए भी सिस्टम भी ज़्यादा बनाए जा रहे हैं कि वो भी इस तरह वो सड़कों के ऊपर मूव ना करे, उनको भी डेजिग्नेटेड कोई ऐसी प्लेस दे दी जाए जहाँ पे वो अपने कारोबार जो है ना वो कर सके। तो सिर्फ जो आपने बात की है वो सिर्फ वो जो टेम्पररी वाले हैं वो रह गए हैं, बाकी परमानेंट तकरीबन तमाम लोगों को सर ये बताइएगा कि लाहौर का इलाका हरबंसपुरा, आपने बड़ा अच्छा प्लान किया है उस तरह पंजाब के हवाले से, लेकिन हरबंसपुरे की आप गलियाँ देखिए, गंदगी है, ढेर लगे हुए हैं, लोगों को बहुत मसाइल हैं, बार बार शिकायत दर्ज करवाई जाती है, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता। क्या कहेंगे आप लाहौर की? मैं इसमें आपको लाहौर के हवाले से जो आपने बात की है, लाहौर में भी हम पहली दफ़ा डोर टू डोर कलेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। इस वक्त तक अभी हमने 60 यूनिट काउंसिल्स में ये काम शुरू किया है। देखिए ये जो मैंने पहले गुजारिश की है आपके सामने रखी है कि हमारी कुछ मुश्किलात इस तरह की हैं कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो ये मशीनरी या ये जो इक्विपमेंट्स हैं वो नहीं बना पा रही टाइमली, जिसकी वजह से थोड़ा डिले आ रहा है। लेकिन जो रिक्शा आते जाएंगे तो हम लाहौर की तमाम जो है ना 274 की 74 यूनिट काउंसिल जो है ना उसको डोर टू डोर पर लेके जाएंगे। 60 यूनिट काउंसिल में काम शुरू हो चुका है। जो आप जिक्र कर रहे हैं वहाँ पे अभी इस वक्त तक काम क्योंकि डोर टू डोर कलेक्शन शुरू नहीं हुई, वो अगले 1.5 माह के अंदर अंदर इंशाल्लाह लाहौर के अंदर भी ये काम शुरू हो जाएगा। मैडम सबसे पहले अच्छा मैडम सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो कि 1 साल में जो पंजाब हुकूमत ने किया है वो वाकई अनबिलीवेबल है और उस पर साफ बंदा मुतमिन भी है। दूसरा ये सब बताइएगा कि आपने अभी रेडियो की बात भी, जात की बात की, अभी भी कुछ इलाकों में जो आपका टीएमओ का अमला है जो वहाँ पे मकामी है, गवर्नमेंट तो बहुत काम कर रही है, कन्वे भी कर रही है, लेकिन आगे जो इदारे हैं वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे। अभी भी कुछ इलाकों में आपके बाकायदा जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं रात को रेडियाँ लगवाने में, और उसी तरह वो दोबारा वो हजूम शुरू हो जाता है। तो क्या जो ऐसे करप्ट लोग हैं जो ये करते थे सारा, जो वहाँ पे मंत्रियाँ इकट्ठी कर रहे हैं, उनके लिए आपने कोई मैकेनिज्म बनाया है? बिल्कुल जी, ट्रांसपेरेंसी हमारी गवर्नमेंट में इंश्योर करने की कोशिश करती है। हर जगह के ऊपर जो कंप्लेंट्स आती है उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाता है। और आपको मालूम है कि आप एक मिसाल आपके सामने रखते हैं, जब ईद उल अज़हा गुजरी थी पिछली वाली, उसमें उससे पहले भी बड़ी ये चीज़ें होती थी, बकरा मंडियों के से रिलेटेड या बाकी जो क्या नाम है सफाई सफाई से रिलेटेड भी चीज़ें होती थी, लेकिन उस पर भी अगर कहीं पे कोई कंप्लेंट्स आई तो उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया गया। आज भी हो रहा है ये चीज़ें। अगर आप कहीं पे ये कंप्लेंट्स आती है उसके ऊपर बकायदा एक्शन लिया। थैंक यू जी, शुक्रिया।